یقین کیسے پیدا کریں؟ جس طرح آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد سے کوئی چیز مانگ رہا ہوں، اللہ کی مثال بہت بڑی، میں والد ہی کی مثال دے رہا ہوں کہ والد کے پاس بہت کچھ دیا ہے اللہ نے، اور یقین ہے آپ کو کہ ہم والد صاحب سے ذکر کریں گے تو ہمیں دے دیں گے نا، یہ یقین ہے۔ اس سے بڑھ کر کے یقین ہو کہ اللہ تعالی ہم پر والد سے بھی زیادہ رحیم کریم ہے۔ اگر ہم زندگی گزارے ہیں پرانے زمانے میں غفلت میں، تو اب سے اپنے اس صلاحت کو ٹھیک کر لیں۔ یقیناً انسان اگر اکیلے چلتا پھرتا ہے اور یہ جان رہا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے بچے؟ اسی طرح بچے، اللہ تعالیٰ کا نام انہ ربی احسن مثوایا، تنہائی میں بھی گناہوں پر قابو پانے کے بعد بھی اللہ کو یاد کر کے اس کی ہم مثال دیتے ہیں۔ کہیں میں نے کتابوں میں مثال نہیں دیکھی، لیکن یہ مثال دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ کھڑے ہیں، ماں کھڑی ہے ساتھ، دیکھ رہی ہیں ہمیں، ہماری بیوی بھی ساتھ ہے، ہم اس کے سینے کو نہیں پکڑ سکتے، نہ اس سے چپک سکتے ہیں، حلال ہے لیکن آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے، تو کیسے اللہ جو دیکھ رہا ہے ہر حالت میں، اس کے سامنے ہم زنا کیسے کریں، اس کے سامنے شراب کیسے پئیں؟ اس کا معنی ہے ہمارا ایمان جو ہے بہت کمزور ہے۔ ایمان کو ہم پکا کریں کہ اللہ کے وجود کا، اسی وجہ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ کے اسماء صفات، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ روزی دینے والا، اللہ تعالیٰ مارنے والا، اللہ تعالیٰ جلانے والا، اللہ تعالیٰ پکڑنے والا، اللہ عذاب دینے والا، اللہ جنت دینے والا، ان سب پر پہلے یقین ہو، پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ کے جو تقاضے ہیں، تو یہ یقین پیدا کیجئے، انشاءاللہ ضرور پیدا ہوگا۔ اس نفس امارہ کو آپ ذرا سا ذلیل کر کے اللہ کی مرضی پر مجبور کر دیں تو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، صحابہ کرام نمازوں کی لذت جو پاتے تھے، پیارے رسول نے ایک مرتبہ یہی مکے ہی میں کسی جنگ کے موقع پر کچھ ہوا تھا مکے میں، یا ہنین کا قصہ ہے شاید، ایک وادی میں آپ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور دو پہاڑوں کے درمیان، اور کچھ لوگوں کو، دو آدمیوں کو مقرر کیا کہ یہاں حفاظت کرو، کوئی آ نہ سکے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ دو آدمی کے بجائے ایک آدمی ہم جاگیں اور ہم آپ سو لیں، پھر آپ سوئیں گے تو آپ جاگیں گے تو ہم سوئیں گے۔ تو وہ جاگ رہے تھے اور قبلہ سامنے تھا تو نماز بھی پڑھتے رہے تھے۔ دشمن آئے، تیر پہ تیر مار رہے ہیں، تیر نکال کے رکھ دے رہے ہیں، نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ یہ صحیح روایتوں میں ہے کہ اس طرح انہوں نے کیا۔ تو ان سے پوچھا گیا، کہا مجھے صلاۃ کی لذت میں مجھے درد کا احساس نہیں ہوا، لیکن جب صلاۃ سے نکلا تب درد ہوا۔ اس کا ہم اندازہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم لوگ بچپن میں دیہاتی ہم پلے ہیں الحمدللہ، اور دیہات کی زندگی پر ہم فخر کرتے ہیں الحمدللہ، پاک زندگی، اللہ کا شکر ہے، اچھے عقیدے کے لوگ تھے، ہم نے کوئی ایسی چیز دیکھے نہیں اپنے یہاں بدعت کی اور کسی چیز کی۔ تو وہاں ہم کھیلتے تھے، کبڈی کھیلتے تھے چھوٹے تھے، یا دوڑ کرتے تھے۔ آپ ابھی تک ہمارے گھٹنے میں اس کا داغ ہے، خون نکل جاتا تھا، مٹی رکھا پھر اس کے بعد دوڑ رہے ہیں، احساس خون نکل رہا ہے، جب کوئی کہتا ہے کہ یہ تمہارا خون نکل رہا ہے تب پتہ چلا، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ایک جوش ہوتا ہے کھیلنے کا۔ تو اسی طرح ایک ذوق اگر صلاۃ کی ہو جائے ہمارے اوپر تو تمام مصیبتیں